میں نے برسوں پہلے بھارت کے کسی لیڈر کی بایوگرافی میں ایک تصویر دیکھی تھی۔ یہ تصویر میرے ذہن میں چپک کر رہ گئی۔ تصویریں پوری کہانی، پوری تاریخ اور پورا ناول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام مخلوقات میں سے صرف انسان کو زبان کا تحفہ دیا، لیکن انسان نے تصویروں کو زبان دے کر اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ آپ کوئی پینٹنگ، کوئی فوٹوگراف سامنے رکھ کر بیٹھ جائیں اور اسے 5 منٹ تک غور سے دیکھیں تو وہ آپ کو تصویر، وہ پینٹنگ بولتی ہوئی محسوس ہوگی۔ آپ تھوڑی سی توجہ دے کر دنیا کی ہر تصویر کو سن سکتے ہیں۔ وہ بھی کچھ ایسی ہی تصویر تھی۔ اس تصویر میں جہاز کی سیڑھی پر دنیا کے 2 مشہور سیاستدان کھڑے تھے۔ دونوں نے ایک ہی قسم کا بلیک سوٹ پہن رکھا تھا۔ دونوں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے تھے۔ دونوں کے دائیں پاؤں ایک ساتھ نچلی سیڑھی کی طرف اٹھے ہوئے تھے، جبکہ جہاز کی سیڑھی کے نیچے بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کھڑے تھے۔ نہرو کے دونوں ہاتھوں میں 2 گلدستے تھے اور وہ چہرے پر خوشامدانہ مسکراہٹ سجا کر مہمانوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ بظاہر ایک عام سی تصویر تھی، لیکن یہ تصویر ایک بہت بڑی سیاسی حماقت کی تاریخ تھی۔ سیڑھی پر کھڑے سیاستدانوں میں پہلے نمبر پر روس کے وزیر اعظم مارشل نکولائی بلگانن تھے، جبکہ ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر خردچیف کھڑے تھے۔ یہ تصویر سوویت یونین کے ایک دلچسپ اور احمقانہ سیاسی تجربے کا ثبوت تھی۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو اس سیاسی تجربے کے بارے میں بتاتا چلوں۔ مارشل نکولائی بلگانن 1955 میں سوویت یونین کے وزیر اعظم تھے۔ وہ 1958 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ اس دور میں سوویت یونین میں کمیونسٹ پارٹی کا سیکرٹری جنرل وزیر اعظم کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ 1957 میں خردچیف کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے اور 1957 کے آخر میں سوویت یونین نے ایک سیاسی تجربہ کیا۔ کمیونسٹ پارٹی نے بلگانن کی وزارت عظمیٰ کے دوران ہی خردچیف کو مستقبل کا وزیر اعظم بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد روس میں ایک انتہائی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی۔ مارشل بلگانن دستوری اور آئینی لحاظ سے ملک کے وزیر اعظم تھے، جبکہ خردچیف مستقبل کے وزیر اعظم۔ چنانچہ ملک میں دونوں کے احکامات جاری ہونے لگے اور بیوروکریسی کنفیوژن کا شکار ہو گئی۔ سرکاری افسروں کے لیے دونوں کے احکامات میں توازن برقرار رکھنا مشکل ہو گیا۔ 1958 کے شروع میں اس کنفیوژن میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ اس وقت خردچیف نے وزیر اعظم کے دفتر میں بیٹھنا بھی شروع کر دیا، جس کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ دونوں میں سے کس کو وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا جائے اور کس کو اس پروٹوکول سے محروم رکھا جائے۔ روس کی بیوروکریسی نے اس کا یہ حل نکالا کہ اس نے دونوں کو وزیر اعظم کا پروٹوکول دینا شروع کر دیا۔ یہ مسئلہ حل ہوا تو یہ مسئلہ سامنے آیا کہ بلگانن اور خردچیف دونوں میں سے کس کی گاڑی آگے ہوگی اور کس کی پیچھے۔ لہٰذا فیصلہ ہوا دونوں وزیر اعظم بیک وقت گھر سے نکلیں گے، دونوں کی گاڑیاں شانہ بشانہ چلیں گی، دونوں کو گارڈ آف آنر دیا جائے گا اور دونوں ایک ہی دفتر میں بیٹھیں گے۔ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ دونوں قدم ملا کر ساتھ ساتھ چلا کریں گے اور دونوں میں سے کوئی کسی کے پیچھے نہیں ہوگا۔ اس فیصلے کے بعد صورتحال یہ ہو گئی کہ بلگانن اور خردچیف جہاں جاتے ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جاتے۔ یہ مسئلہ حل ہوا تو اگلا مسئلہ سفارتی ملاقاتیں تھیں۔ دنیا بھر کے حکمران، روس کا دورہ کرنے والے سفارتی اہلکار اور سفیروں کو یہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ وہ سفارتی ڈیلنگ کس کے ساتھ کریں، کیونکہ اگر وہ خردچیف کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ عینی وزیر اعظم نہیں ہیں، اور وہ اگر بلگانن سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو خردچیف مائنڈ کر جاتے ہیں اور وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالتے ہی وہ معاہدہ توڑ دیں گے۔ سفارتی دنیا نے اس کا ایک انتہائی دلچسپ حل نکالا کہ اس نے 6 ماہ کے لیے
سفارتی ملاقاتیں بند کر دیں۔ دنیا بھر کے سیاستدانوں نے سوویت یونین کے دورے روک دیے، جبکہ سوویت یونین میں موجود سفیر چھٹیوں پر چلے گئے۔ اب تصویر کی طرف آتے ہیں۔ 1957 میں بھارت نے بلگانن کو دورے کی دعوت دے رکھی تھی۔ اس وقت تک خارجہ چیف کا مسئلہ نہیں اٹھا تھا، لیکن یہ صورتحال سامنے آئی تو بھارت بری طرح پھنس گیا۔ نہرو نے اس کا یہ حل نکالا۔ انہوں نے بلگانن اور خارجہ چیف دونوں کو ملاقات کی دعوت دی۔ نہرو نے اس کا یہ حل نکالا کہ انہوں نے بلگانن اور خارجہ چیف دونوں کو دورے پر بلا لیا، جس کے بعد روس کے دونوں وزیر اعظم دہلی پہنچے اور یہ دورہ دنیا بھر کے لیے سفارتی لطیفہ بن گیا۔ سوویت یونین کی حکومت نے دورے سے قبل بھارت سے مطالبہ کیا کہ ان کے دونوں وزیر اعظم بیک وقت طیارے سے اتریں گے۔ بھارت کے پاس اس وقت اتنی چوڑی سیڑھی نہیں تھی، چنانچہ بھارت کو دونوں وزیر اعظم کو طیارے سے اکٹھا اتارنے کے لیے جہاز کی خصوصی سیڑھی بنوانی پڑی۔ بھارتی حکومت نے انہیں اکٹھا شانہ بشانہ چلانے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس اور سیکریٹریٹ کے کوریڈور بھی کھلے کرنا پڑے۔ دہلی میں اس وقت تک سڑکیں تنگ ہوا کرتی تھیں اور ان پر دونوں وزیر اعظموں کی گاڑیاں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی تھیں، لہٰذا دونوں وزیر اعظموں کے سفر کے لیے بھارت کو نئی سڑکیں بنانا پڑیں۔ یہ تصویریں سوویت یونین کے دونوں وزیر اعظموں کی دہلی ایئرپورٹ پر آمد کی عکاسی کرتی تھیں۔ قصہ مختصر، دورہ ختم ہوا تو بھارتی حکومت نے مندروں میں خصوصی گھنٹیاں بجوائیں، جبکہ 27 مارچ 1958 کو بلگانن کی مدت ختم ہوئی تو روس نے آئندہ اس تجربے سے توبہ کر لی۔